السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا چینل منتہا چوہان ناول اینڈ رائٹس۔ مکمل ناول میرے مہرباں۔ آپ جانتے ہیں میرے گھر والوں کو پتہ چلا کہ میں تھانے سے ہو کے آئی ہوں تو میرے گھر والوں کی کیا عزت رہ جائے گی۔ ہمارے یہاں کی لڑکیاں تھانے سے مل جائے تو ہمارے خاندان کی ناک کٹ جائے گی، اور پھر 1 ہفتے بعد میری شادی بھی ہے، اور اگر یہ بات میرے سسرال والوں کو پتہ چل گئی نا تو میرا تو بنا بنایا رشتہ ہی ٹوٹ جائے گا۔ ہانیہ نے جتنی معصومیت سے ساری کہانی بیٹھے بیٹھے بنائی تھی، ہارب صرف اس کو دیکھتے رہ گیا۔ اچھا، تو اگلے ہفتے آپ کی شادی ہے؟ ہارب نے اسے دلچسپی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی، اور آپ کو پتہ ہے وہ بھی پولیس آفیسر ہیں، اور اگر ان کو پتہ چلا نا کہ میں یہاں ہوں تو آپ سب کی چھٹی ہو جائے گی۔ ساتھ ہی ہانیہ نے پینترا بدلا اور اب اس کو اپنے ہونے والے شوہر کی دھمکی لگائی۔ ہارب کے چہرے پہ مسکان سج گئی۔ ابھی تو آپ کہہ رہی تھی کہ انہیں پتہ چلا تو آپ کا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، اور اب آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے ہونے والے ہسبینڈ کو پتہ چلا جو کہ پولیس آفیسر ہے تو ہماری چھٹی کر دے گا۔ یہ دو تصاعد باتیں نہیں ہیں۔ ہارب تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے اس کو گہری نگاہوں سے دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ یہ لڑکی اس کو اپنی طرف کافی اٹریکٹ کرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہاں تو ہوتے ہیں نا سسرال میں کان بھرنے والے بھی۔ میں یہ شادی نہیں کروں گی امی، سن لیں آپ، ہانی نے چلاتے ہوئے کہا۔ اپنی آواز نیچی کر لو لڑکی، تمہارے دادا جان نے سنا تو خوب ہنگامہ ہونا ہے۔ شگفتہ بیگم نے اس کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ایسے کیسے نیچی کر لوں؟ رشتہ زینیہ کے لیے آیا تھا، آپ نے مجھے پیش کر دیا۔ مانا کہ بڑی اس سے پہلے چھوٹی ہی داتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ بڑی بہن کے لیے رشتہ آیا اور تو چھوٹی کو دے رکھو۔ مجھے ہرگز شادی نہیں کرنی امی، آپ صاف منع کر دیں۔ ہمارے یہاں یہ رواج ہی نہیں۔ وہ ہاتھ نچا نہ جا کر اپنا دفاع کر رہی تھی۔ تو مجھ سے جوتا کھائے گی تو ہی سکون کرے گی، بہت چلنے لگی ہے تیری زبان۔ شگفتہ بیگم نے اسے گھر کہا۔ ہاں تو میں کیا بوجھ ہوں جو اتنی چھوٹی سی عمر میں مجھ پہ ظلم کرنے لگی ہے؟ چھوٹی پوری 19 سال کی ہو گئی ہو۔ شگفتہ بیگم نے اس کو گھر کہا، اور زبان 50 سالہ ففے کٹنوں کی طرح عورتوں کی طرح چل رہی ہے۔ پاس بیٹھے 15 سالہ موحد نے لقمہ دیا۔ اپنی چونچ بند رکھو کڑوے کریلے۔ وہ بھی دو بدو لڑنے کو تیار ہوئی۔ امی وہ اپنے ڈی ایس پی داماد کی عمر کیا ہے؟ ماہد نے چپس منہ میں ڈالتے اونچی آواز میں پوچھا۔ 27 سال کا ہے شاید۔ کیوں؟ وہ سادگی میں بتا گئی۔ کیا 27 سال کا؟ ہانیہ کو تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ انگلیوں پہ حساب کرنے لگی۔ امی پورے 8 سال بڑا ہے وہ مجھ سے، انکل ٹائپ۔ امی قسم ہے آپ کو، میں نے اتنے بڑے انکل سے شادی نہیں کرنی۔ وہ اب کی بار منمنائی۔ ہنی منہ پہ تھپڑ پڑے گی اب تجھے۔ میاں بیوی کی عمروں میں فرق کون دیکھتا ہے؟ میں دیکھتی ہوں نا۔ اپنی طرف شہادت کی انگلی کرتے بات کاٹی۔ امی پلیز منع کر دیں، مجھے نہیں کرنی۔ زینیہ بڑی ہے، پہلے زینی کی کریں۔ ہانیہ نے پھر سے احتجاج کیا۔ تمہارے اور زینی کی ایک ساتھ شادی ہوگی؟ ساتھ ایک ساتھ امی؟ 2 لڑکیوں کی شادی ایک کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ شادی کے لیے 2 لڑکے بھی چاہیے۔ ہاں تو ہے نا، ایک تمہارے ساتھ ہارب اور زینی کے ساتھ سفیر۔ شگفتہ بیگم نے اس پہ بم پھوڑا۔ وٹ سفیر بھائی؟ وہ کہاں سے آگے بیچ میں؟ یہ تو شروع سے تھے بہن، بیچ میں تو تمہارے ہونے والے شوہر جی آئے ہیں۔ ماہد نے پھر سے لقمہ دیا۔ ماہد، یہ کم ہے دماغ کا دہی کرنے کے لیے جو تم بھی شروع ہو گئے ہو؟ اب کی بار ماہد کی ڈانٹ پڑی۔ امی آپ میری بات سن لیں، اگر آپ نے میرے ساتھ زبردستی کی نا تو میں اینڈ ٹائم پہ انکار کر دینا۔ ہانیہ نے اپنی طرف سے صحیح لفظوں پہ دھمکی دی۔ دوسری طرف سے اڑتی ہوئی فلائنگ جوتی اس کی کمر پہ آ لگی۔ ہائے امی، کیا کیا یہ مار ڈالا؟ وہ درد سے کراہی۔ اس دن کرنا انکار، اسی طرح سب کے سامنے تمہیں جوتوں سے نوازوں گی۔ اس کے دانت کو کچکچا کے دیکھتے بولی۔ امی آپ پہ قتل کا مقدمہ چلے گا۔ ایک کم سندھ و شیزہ کو مارنے کے جرم میں پھانسی نہ بھی ہو تو عمر قید تو ضرور ہوگی۔ اس کے نئے خیالات سنتی شگفتہ بیگم کے تو دماغ میں لگی۔ جب وہاں موجود چچی جان منزہ کی ہنسی کنٹرول نہ ہوئی۔ کوئی بھی شگفتہ بیگم سے اس چون میں بات نہیں کرتا تھا، لیکن ہانیہ کو کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ وہ شروع ہوتی تو پھر کوئی اسے روک ہی نہیں سکتا۔ وہ منہ بنا کے اندر بیٹھی اپنے بابا کا انتظار کر رہی تھی کہ تبھی زینی اجلت میں اس کے پاس آ بیٹھی۔ ہنی میری پیاری بہن، پلیز اس شادی سے انکار مت کرو نا۔ کیوں، آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ ہنی نے آئی برو چکاتے پوچھا۔ پلیز سمجھ جاؤ نا۔ وہ منمناتی، کیا سمجھوں، سمجھاؤ نا۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالے بولی، مجھے نا وہ سفیر پسند ہے۔ زینی نے ایک دم سے شرما کے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ ہنی گہرا سانس بھرتے ناک پھلاتے اسے دیکھنے لگی۔ مطلب یہ سارا کیا دھرا تمہارا ہے؟ خود تو اپنے پیار کے سنگ بگیے میں بیٹھ کے نکل جاؤ گی، مجھے کیوں پھنسا دیا؟ وہ بھی 27 سالہ انکل کے ساتھ؟ ہانیہ کی پھر سے وہی رٹ شروع ہوئی۔ پلیز یار ہنی، میری بہن، شادی تو کرنی ہے نا تو اس سے کر لو۔ بہت اچھے، وہ اگر اتنے اچھے ہیں تو خود کر لو، مجھے کیوں بلی کا بکرا بنا رہی ہو؟
بکرا نہیں بکری، ماہد نے پھر سے لقمہ دیا۔ ہنی نے اسے گور کے دیکھا۔ پلیز یار، میری بہن نہیں، بہن اپنی جگہ، میری ان پولیس والوں سے نہیں بنتی، انتہائی رشوت خور ہوتے ہی ہیں، اور پیٹ کی توند ایسے باہر نکلی ہوتی ہے جیسے پتہ نہیں کتنے قیدیوں کو کھا کے آئے ہوں۔ اس کی بات پہ زینی کا منہ کھل گیا۔ وہ ایسے نہیں ہے، تم نے انہیں دیکھا نہیں ہے، وہ بہت ہینڈسم ہے۔ ہنی، میری ہینڈسم لوگوں سے نہیں بنتی، اب ہینڈسم لوگوں کے ساتھ چلا لو تو لوگ انہیں کی تعریف کرتے ہیں، ہمیں کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ زینی آپی، آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، یہی نہیں سننے والی۔ ماہد نے افسوس سے سر جھٹکا، جبکہ زینی گہرا سانس بھر گئی۔ بیٹا تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ خانم بی نے حارب خان سے پوچھا۔ کس بات پہ اعتراض خانم جان؟ یہی کہ انہوں نے بڑی کی بجائے چھوٹی کا رشوت دینے کا کہا۔ وہ تھوڑا اداسی سے بولی۔ تو اس میں اتنا اداس ہونے والی کیا بات ہے؟ میرے لیے تو آپ جسے بھی پسند کریں گے میرے لیے وہ انمول ہوگا، حارب نے محبت سے کہا۔ پر بیٹا، تم نے کہا تھا نا کہ ایج میں زیادہ چھوٹی نہ ہو، یہ تو تم سے تقریباً 8 سال چھوٹی ہے۔ خانم بی بی نے اپنی پریشانی کی اصل وجہ بتائی۔ حارب بھی ایک پل کو چپ ہو گیا۔ خانم بی بی، آپ جو بھی فیصلہ لیں گے میرے لیے وہ بہتر نہیں بہترین ہوگا۔ وہ مسکرا کے کہتے پولیس اسٹیشن کے لیے نکل گیا، جبکہ خانم بی بی فون پہ شگفتہ کو اطلاع دینے لگی تاکہ باقاعدہ رسم ادا ہو سکے۔ شگفتہ نے تو فوراً گھر بھر میں اسی وقت سب کا منہ میٹھا کروا دیا، جبکہ دور بیٹھی ہانیہ برے برے منہ بنانے لگی۔ دانت پیستے اپنی ماں کو دیکھا۔ یہ ضرور نکاح کا تھیٹر لگانا ہے انہوں نے۔ ہنی زیر لب بڑبڑائی، کتنی خوش قسمت ہو، میری دونوں بیٹیاں ایک ساتھ اپنے گھر کی ہو جائیں گی۔ ایک منٹ امی، یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ابھی تو صرف نکاح کا بول رہی تھی آپ۔ ہنی کو بے ساختہ چکر سایا۔ ہاں، ہمارا ارادہ بڑھ رہا ہے، زینوں کو رخصت کروں یا نہ کروں تمہیں ضرور کر دوں گی۔ اور اس سے اس انداز میں بولی کہ ایک پل کو سب طرف سناٹا چھا گیا۔ ہنی نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا اور ہنستے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ آپ نے ہر موڑ پہ ثابت کیا ہے کہ آپ میری سگی ماں نہیں ہیں۔ ہنیہ کا دل سخت دکھا۔ شگفتہ اس کا چہرہ دیکھتے لاجواب ہوئی تھی۔ بہت شوق ہے نا آپ کو مجھے اس گھر سے نکالنے کا، تو صاف صاف کہہ دیتی، اتنا ڈرامہ رچانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تلخ ہوئی۔ ہنی، جہانگیر صاحب کی اچانک آمد پہ ہانیہ چونکی، لیکن شگفتہ بیگم ابھی بھی اس کی بات پہ اٹکی ہوئی تھی۔ تمہارا نکاح اور رخصتی میرے کہنے پر ہو رہی ہے، سمجھی تم؟ اب جاؤ اندر۔ شمیر صاحب کا غصہ ہمیشہ سے مشہور تھا، اس لیے سبھی ان کے غصے سے خائف رہتے تھے۔ ہانیہ کو آج شدید دکھ ہوا تھا۔ اپنے کمرے میں آتے وہ دروازہ لاک کر گئی اور آنسو لیے بستر کی جانب بڑھی۔ دراز سے اپنی ماں کی تصویر نکالتے اپنے سینے سے لگائی۔ مس یو مما۔ شمیم بیگم شاہ میر صاحب کو دوسری بیوی تھی۔ پہلی بیوی شگفتہ سے ان کے 2 بچے تھے، راہم اور زینیہ۔ شمیم بیگم کے ان کے دور پار کے رشتہ دار تھی۔ خان دادا کے کہنے پہ شاہ میر نے انہیں سہارا دیتے کے لیے ان سے شادی کر لی۔ ان میں سے بھی ان کے 2 بچے تھے، ہانیہ اور ماہد، لیکن ماہد کی پیدائش پہ ان کی حالت خراب ہو گئی تھی اور وہ اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملی۔ ماہد کو شگفتہ نے ماں بن کے پالا تھا، تو ہانیہ کو بھی انہوں نے بہت چاہت دی۔ اس وقت ہانیہ 4 سال کی ہونے والی تھی، جبکہ اب تو وہ 19 کی تھی۔ آپ کو اسے ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا، شگفتہ بیگم نے دھیمے سے شاہ میر سے کہا۔ وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہی تھی، آپ اگر بولتی تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ وہ بھی افسردہ ہوئے۔ آپ اس سے سختی سے نہ پیش آیا کریں، کچھ دن کی مہمان ہے، بولنے تو جو کہنا چاہتی ہے کہہ لینے دے۔ وہ شاہ میر کو سمجھا رہی تھی، بیٹی ساتھ ہے، سب کے سامنے یوں زبان درازی نہیں کرنی چاہیے اسے۔ خیر، اگلے ہفتے شادی کی تاریخ رکھی گئی۔ زینیہ اور ہانیہ کو ایک ساتھ رخصت کرنے کا ارادہ ہے، اللہ اچھا وقت لائے۔ وہ بہت جذب کے عالم میں بولے، انشاءاللہ۔ ہانیہ کالج کے لیے تیار ہو رہی تھی کہ شگفتہ بیگم نے لب بھینچے۔ اگلے ہفتے تمہاری شادی ہے اور تم کالج جا رہی ہو، اب پڑھائی کو خیر آباد کہہ دو، انہوں نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ ہانیہ نے انہیں کوئی جواب دینا ضروری نہ سمجھا۔ ناشتہ کرتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ گاڑی والا لینے آ گیا تھا، وہ خاموشی سے باہر آ گئی۔ سارے راستے وہ بھی خاموش رہی۔ کالج پہنچی تو عجیب سا رش پڑا۔ کیا ہوا ہے بھائی، کیوں ادھر جھمگٹا لگایا ہوا ہے؟ ہانیہ نے آگے بڑھتے پوچھا تو سامنے ایک لڑکی زمین پہ پڑی تھی۔ ہانیہ کا دل دھک سے رہ گیا، بیچاری نے شاید کود کے جان دے دی۔ پتہ نہیں کب سے ادھر ایسے پڑی تھی، کسی نے لقمہ دیا۔ ہانیہ نے اوپر دیکھا تو 4 منزلہ عمارت تھی۔ اس لڑکی کا چہرہ واضح نہیں تھا، وہ منہ کے بل گری ہوئی تھی اور خون میں لت پت پڑی تھی۔ ہانیہ کدھر ہو تم؟ سامیہ اس کے پاس بھاگی ہوئی آئی تو وہ ہوش میں آئی۔ یہ سب کیا ہے سامیہ؟ یہ لڑکی کون ہے؟ ہانیہ گھبرائی۔ نینی، یہ فائزہ ہے۔ سامیہ کے بتانے پہ ہانیہ نے بے یقینی سے دیکھا۔ فائزہ؟ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ہانیہ نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ فائزہ اس کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ ہاں، سب کہہ رہے تھے اس نے خودکشی کی ہے۔ ہانیہ اس کی بات سنتی فائزہ کی جانب بڑھی، لیکن سامیہ نے روک لیا۔
पुलिस किसी को आगे नहीं जाने दे रही थी और कोई भी इस मामले में नहीं पड़ रहा था। तुम भी पीछे रहो। वो मेरी बहन की तरह थी सामिया, कैसे छोड़ दूँ, मुझे उसे देखना है। हानिया ने आंसू बहाते कहा। वो जा चुकी है हानि, और आगे जाके अपने लिए मुश्किलें मत खड़ी करो, चलो यहाँ से। सामिया ने उसका हाथ थामे खींचा, लेकिन वो अपना हाथ छुड़ाती फायजा की तरफ लपकी। अभी वो फायजा तक पहुंचती कि एक पुलिस वाले ने उसे रास्ते पे रोक लिया। प्लीज़ मुझे देखने दे, क्या पता फायजा जिंदा हो, प्लीज़ देख लेने दे, इजाज़त नहीं, पीछे हट जाओ। हवलदार ने गुस्सैले लहजे में कहा। कैसे हट जाऊं, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, कैसे उसे ना देखूं। वो गुस्से से चीखी। उसकी आवाज़ सुनते इंस्पेक्टर अरसम उसकी जाने मुड़ा। किस बात का शोर शराबा है। वो थोड़ा गुस्सीला मशहूर था। आनिया की तरफ आते उसे गहरी निगाहों से देखा। सर जी, ये लड़की कह रही है कि मरने वाली लड़की इसकी बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा, कितना गहरा ताल्लुक था तुम्हारा उसके साथ। इंस्पेक्टर अरसम ने उसे सर से पांव तक देखा। मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, मुझे उसे देखना है प्लीज़। आनिया ने आंसू पोंछते फिर से इजाज़त तलब की। ओहो, तो मिलना है, देखना है, लेकिन वो तो मर गई। अब तो ये पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि मर गई है या मार दी गई। इंस्पेक्टर ने माथे में बल डाले। मेरी दोस्त बहुत बहादुर थी, वो जानती थी खुदकुशी हमारे मज़हब में हराम है। वो कभी हराम मौत को गले से नहीं लगाएगी। हानिया की बात पे इंस्पेक्टर जाते जाते मुड़ा। लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था। हानिया तड़प उठी। हानिया ने आगे बढ़ना चाहा कि इंस्पेक्टर ने उसकी कलाई दबोच ली। हानिया के देखने पर सर नफी में हिलाया। हाँ छोड़े मेरा, क्यों टच किया मुझे। उस पे चढ़ दौड़ी। आराम से लड़की, भूलो मत तुम एक पुलिस ऑफिसर से बात कर रही हो। अभी ले जाके थाने मैं बंद कर दूंगा। वो भी गुस्से से बोला। क्यों, तुम्हारे बाप का राज है जो बंद कर देगा। हानिया ने अपनी असली टोन में आ चुकी थी। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे बाप तक पहुंचने की, यू बिच। इंस्पेक्टर ने हानिया को गाली दी। इसी गुस्से में हानिया का हाथ इंस्पेक्टर पर उठा। सब तरफ एक खामोशी छाई हुई थी। हैरत से वो हानिया को देखने लगे। मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा, अब अगर कोई गलत लफ्ज भी कहा तो। हानिया ने उंगली उठाते ही वार्न किया। इंस्पेक्टर अरसम अपने गाल पे हाथ रखे हानिया को सख्त घूर रहा था। फिर हवलदार की जानिब देखा, जिसके साथ लेडीज पुलिस भी थी। इसे लेके चलो, साथ डालो इसे पुलिस वैन में। पुलिस वाले भी हाथ उठाते हैं, इससे भी तो सजा दूंगी ना, सारी जिंदगी याद रखेगी। अरसम का चेहरा गुस्से से लाल भभूका हो रहा था। छोड़ो मुझे। आने ने खुद को छुड़ाना चाहा, लेकिन ना कोई उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा, ना किसी ने उसकी पुकार सुनी। सामिया सर पिट के रह गई। इस मामले में हानिया को गुस्से से मना किया, लेकिन उसकी जज्बाती तबीयत पुलिस हानिया को पकड़कर वैन में डाल चुकी थी। वो चिल्ला रही थी, लेकिन किसी ने कोई मदद न की। सामिया भी बेबसी से देखती रह गई, लेकिन फौरन उसके घर कॉल मिलाई। उसके भाई माहिद का नंबर था उसके पास। माहिद को कॉल की, लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा था। माहिद के अलावा किसी का नंबर नहीं था उसके पास। ये अल्लाह हानिया की हिफाजत फरमाना। सामिया बेबसी से बेबस दुआ ही करती रह गई। छोड़ो मुझे, क्यों लाई हो यहाँ, वो चिल्ला रही थी। पुलिस स्टेशन आते ही हानिया का दिल लर्जा। अगर इसके घर में किसी को पता चल गया कि वो पुलिस स्टेशन है तो बाबा तो जान से मार डालेंगे। दिल ही दिल में वो घबराई। बहुत शौक है ना तुझे पुलिस वाले पे हाथ उठाने का। अब तेरे नाम की एफआईआर दर्ज होगी, सीधे जेल जाएगी। अरसम ने दांत चबाते हुए कहा। गलती आपकी है, आपको किसी लड़की को छूने से पहले इजाज़त लेनी चाहिए थी। फिर ऊपर से गाली भी निकाली। माफ़ी मांग लेते तो मैं थप्पड़ ना मारती। वो भी दो बदो होते बोली। माफ़ी, और वो भी तुमसे, माई फुट। तुम्हारी तो वो हालत करूंगा कि अगली बार किसी पुलिस वाले के ऊपर हाथ उठाने से पहले 100 बार सोचूंगी। अरसम के गुस्सेले लहजे पे अब की बार हानिया बहुत सख्त घबराई थी। अब आप पर्सनल हो रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। वो हाथ अचानक से उठा दी। फिर मेरी दोस्त की अचानक डेथ हुई और आपने मुझे उसको देखने भी नहीं दिया, तो मुझे तो गुस्सा आएगा ना। हानिया ने अब थोड़ा मुफाहती अंदाज में अपनाया। तुम्हारे गुस्से की ऐसी की तैसी, तुम्हें तो अब सज़ा होगी। ओहो बशीर है, काट इसका नाम, काट एफआईआर। पुलिस वाले पे हाथ उठाने के जुर्म में से कम अज़ कम कितनी सज़ा होगी। अब अरसम उसका नोखेज सरापा देखता अपनी दहाड़ी पे हाथ पैर तक खबासत से मुस्कुराया। सरकार पूरे 5 साल हवलदार भी उसके साथ मिला हुआ था। उसकी ज़ुबान बोल रहा था। हानिया बर्फ़ की तरह पैनिक हो रही थी। खबरदार जो मेरे खिलाफ झूठी एफआईआर कर दी तो मैं मुंह तोड़ दूंगी तुम दोनों का। हानिया ने दोनों को उंगली उठाते वार्न किया। असम गुस्से से अपनी जगह से उठता हानिया की कलाई पर सख्ती से थामे उसे जेल में ले गया। पुश किया, वो नीचे ज़मीन पे गिरी। हथेलियों पर रगड़ लगने से उसे सख्त तकलीफ हुई। तुझे क्या लगता है ये तेरे बाप का घर है जहाँ तू चलाएगी और अपना एटीट्यूड दिखाएगी तो सब सहन कर लेंगे। तुम जैसी बिगड़ी औलादों के लिए इंस्पेक्टर असम बना है। अब देखता हूँ कैसे बाहर निकलती है तू।
ہانیہ کو بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی جانب کرتا وہ غصے سے دبا دبا چلایا۔ تم غلط کر رہے ہو انسپکٹر، تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ ہانیہ کو بھی سخت غصہ آیا۔ تم جیسے 2 نمبر پولیس آفیسر۔ چٹاخ ارسم کا ہاتھ اٹھا تھا جو ہانیہ کے چہرے پہ 5 انگلیوں کو نشان چھوڑ گیا۔ ہانیہ کو لگا پوری دنیا ہل گئی۔ تھپڑ تھا یہ اتنے زور کا کہ اس کا دماغ جھنجھنا اٹھا۔ ابھی یہ آغاز ہے، ابھی دیکھو کیا کیا ہوتا ہے تمہارے ساتھ۔ تمہارے جسم کے ایک ایک حصے کی تکہ بوٹی نہ کی تو میرا نام انسپکٹر ارسم نہیں۔ ارسم نے غصے سے اسے پیچھے دھکیلا تو وہ لڑکھڑاتی ہوئی دور جا گری۔ امی! بے اختیار اس کے منہ سے لفظ نکلا۔ اس کے منہ میں خون کا ذائقہ گھلتا محسوس ہوا۔ چکر آ رہے تھے۔ ارسم اسے نخوت سے دیکھتا کھڑا ہوا اور ایک طرف تھوکتا باہر نکل گیا۔ میرے آنے تک کسی بھی قسم کی ضمانت قبول نہیں ہوگی، سمجھے تم؟ حوالدار کو وہ وارنٹ کرتا باہر نکل گیا۔ اس کے نکلنے کی کچھ ہی دیر بعد ڈی ایس پی حارب خان پولیس اسٹیشن پہنچا اور آج کی رپورٹس لینے لگا۔ لڑکی کی خودکشی کا کیس بھی اس کے گوش گزار گیا۔ وہ ماتھے میں بل ڈالے سننے لگا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے تک ویٹ کرنا پڑے گا۔ خیر، اس کے سب قریبی رشتہ داروں کا پتہ کرو، اس کے ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب، سب کی لسٹ چاہیے مجھے۔ ڈی ایس پی نے سنجیدگی سے کہا۔ سر، ایک لڑکی کو پکڑا ہے سر ارسم نے، وہاں بہت سین کریٹ کیا۔ سر ارسم کے منہ پہ تھپڑ بھی مارا۔ حوالدار شبیر نے فوراً سب بتاتے اپنا دامن بچایا کیونکہ وہ ڈی ایس پی حارب خان کے غصے سے ڈرتا تھا۔ لڑکی؟ کون لڑکی؟ لے کے آؤ اسے یہاں۔ حارب نے ماتھے میں بل ڈالے تو حوالدار تھوڑا گھبرایا، لیکن پھر ہانیہ کو حوالات سے نکالتے اسے حارب کے آفس میں لے آیا۔ ہانیہ کا سر ابھی بھی بری طرح گھوم رہا تھا۔ ڈی ایس پی حارب ایک لمحے میں اسے پہچان گیا۔ اس کی والدہ نے اس دونوں بہنوں کی تصویر دکھائی تھی اور ان میں سے ایک وہ تھی۔ اس کی حالت دیکھتا تھوڑا الجھا، اٹھتے اس کے پاس آیا۔ یہ حالت کس نے کی؟ اس کے چہرے پہ انگلیوں کے نشان بھی تھے۔ ہانیہ نے سر اٹھا کے سامنے کھڑے اس ہینڈسم لیکن غصیلے پولیس آفیسر کی جانب دیکھا۔ ابھی وہ ایک پولیس والے سے تھپڑ کھا چکی تھی اور مزید نہیں کھانا چاہتی تھی، اس لیے واپس سر جھکا لیا۔ تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں ہانیہ۔ کیا ہے یہ سب؟ حارب اب کی بار غصے سے بولا تو اس کے لبوں سے اپنا نام سنتے وہ اب کی بار سر اٹھا کے اسے حیران نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ ہانیہ نے اس کی طرف دیکھتے پوچھا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو اور تم پہ کس نے ہاتھ اٹھایا؟ وہ اب کی بار اس کے پاس آتا پوچھنے لگا۔ ہانیہ 2 قدم ڈر کے پیچھے ہوئی۔ مجھے کچھ نہیں کہنا پلیز، آپ مجھے شریف آدمی لگتے ہیں، پلیز مجھے جانے دیں۔ میرے گھر والوں کو پتہ چلا تو نہ جانے کیا ہوا۔ ابو تو مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ پہلے ہی وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے تھے، انہیں پتہ چلا میں تھانے میں بند ہوں وہ تو مجھ سے ہر تعلق توڑ لیں گے، پلیز میری مدد کرے۔ وہ ہاتھ جوڑتے بول رہی تھی۔ ایک تھپڑ سے ہی ہانیہ کا دل بری طرح سہما تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی اور ایک لڑکی کے لیے پولیس اسٹیشن سب سے گندی جگہ ہے۔ اسے بس کچھ بھی کر کے یہاں سے نکلنا تھا۔ بیٹھو۔ حارب نے نرمی سے اسے چیئر پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بیل بجاتے اس نے پیون کو بلوایا۔ پانی لے کے آؤ، اسے کہتا خود ہانیہ کے سامنے ٹیبل پہ ذرا سا ترچھا ہو کے بیٹھا۔ تم نے پولیس والوں پہ ہاتھ اٹھایا؟ حارب کی بات پہ ہانیہ کی آنکھیں نم ہوئی۔ انہوں نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی، میرا ہاتھ تھاما اور گالی بھی دی۔ وہ بچوں کی طرف شکایت لگا رہی تھی۔ اس کے بعد سنتے حارب کی مٹھیاں سختی سے بھینچی۔ انسپکٹر ارسم کی نیچر سے وہ اچھے سے واقف تھا۔ پانی پیوں ٹیبل پہ رکھ کر چلا گیا تھا۔ حارب نے پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا تو اس نے 2 گھونٹ بھر کے چھوڑ دیا۔ تمہارے چہرے پہ کس نے مارا؟ وہ بار بار اس کا مومی سوجا ہوا گال دیکھتا اپنے اندر انگارے بڑھتے محسوس کر رہا تھا۔ بھلے ابھی بھی اس سے تعلق میں نہیں تھا، لیکن اگلے ہفتے دونوں کی شادی تھی اور اس تعلق سے وہ اس کے لیے خاص تھی۔ وہ وہی انسپکٹر نے۔ ہانیہ نے اس پولیس آفیسر کا نرم لہجہ محسوس کرتے اب ذرا کھل کے بولنا شروع کیا۔ اس نے مجھے دھکا بھی دیا، میرے بال بھی کھینچے، یہ دیکھ کے میرے ہتھیلیوں پہ رگڑ بھی لگی۔ وہ اپنے ہاتھ اس کے سامنے پھیلا گئی جس پہ خراشیں تھی۔ شبیر! حارب نے حوالدار کو آواز دی تو فوراً اندر چلایا۔ انسپکٹر ارسم کہاں ہے؟ وہ غصے سے پوچھنے لگا۔ جی وہ ہاسپٹل گئے ہیں، آج وہ لڑکی کی ڈیتھ ہوئی نا، اسی سلسلے میں بلائے انہیں ابھی اسی وقت۔ حارب غصہ ضبط کرتے بولا تو وہ فوراً سر ہلاتا باہر نکلا۔ حارب نے ہانیہ کی طرف پانی کا گلاس پھر سے بڑھایا۔ وہ رو رہی تھی، اتنا ہی رہی تھی، اور حارب ٹھہرا پولیس والا۔ اسے لڑکیوں کو چپ کروانے کا آئیڈیا بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ سوسو کرتی حارب کو دیکھنے لگی۔ پولیس آفیسرز کا کام تو لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا ہوتا ہے نا، پھر انہوں نے کیوں میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے؟ آنکھوں میں آنسو لیے حارب سے پوچھ رہی تھی۔ آپ اس کی فکر نہ کریں، میں اس سے بات کر لوں گا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو انسپکٹر ارسم نے کیوں یہاں پہ بند کیا؟ حارب اپنی سیٹ پہ بیٹھتا اسے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ وہ جس لڑکی کی خودکشی ہوئی ہے نا، وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے اور میں اس کے پاس جا رہی تھی،
لیکن اس انسپیکٹر نے مجھے پیچھے کر دیا اور پھر میرا ہاتھ پکڑا تو غصے میں میرا ہاتھ اٹھ گیا اور وہ مجھے یہاں لے آئے۔ میرے گھر والوں کو پتہ چلا نا تو مجھے وہ جان سے مار دیں گے، اور اس انسپیکٹر کو بھی۔ آپ پلیز مجھے جانے دیں، میرے گھر والے انتظار کر رہے ہوں گے۔ ہانیہ نے اسے ساری تفصیل سے آگاہ کیا۔ آخر میں کھڑے ہوتے ہوئے درخواست کی، آپ کو میں خود گھر چھوڑ دوں گا، فکر نہ کریں، بیٹھے آرام سے۔ حارب نے اسے واپس کرسی پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ جانتے ہیں میرے گھر والوں کو پتہ چلا میں تھانے میں ہوں تو وہ میرے گھر والوں کی کیا عزت رہ جائے گی؟ ہماری یہ لڑکی تھانے سے مل جائے تو ہمارے خاندان کی ناک کٹ جائے گی، اور پھر ایک ہفتے بعد میری شادی بھی ہے، اور اگر یہ بات میرے سسرال والوں کو پتہ چل گئی تو میرا تو بنا بنایا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ ہانیہ نے جتنی معصومیت سے ساری کہانی بیٹھے بیٹھے بنائی تھی، حارب صرف اس کو دیکھتے رہ گیا۔ اچھا تو اگلے ہفتے آپ کی شادی ہے؟ حارب نے اسے دلچسپی سے دیکھتے ہوئے کہا، جی، اور آپ کو پتہ ہے وہ بھی پولیس آفیسر ہے، اور اگر ان کو پتہ چلا نا کہ میں یہاں ہوں تو وہ سب کی چھٹی کر دیں گے۔ ساتھ ہی ہانیہ نے پینترا بدلا اور اب اس کو اپنے ہونے والے شوہر کی دھمکی لگائی۔ حارب کے چہرے پہ مسکان سج گئی۔ ابھی تو آپ کہہ رہی تھی کہ انہیں پتہ چلا تو آپ کا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، اور اب آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے ہونے والے ہسبینڈ کو پتہ چلا تو وہ پولیس آفیسر ہے تو وہ ہماری چھٹی کر دیں گے۔ یہ دو تصاد باتیں نہیں ہیں۔ حارب تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ یہ لڑکی اس کو اپنی طرف کافی اٹریکٹ کرتی محسوس ہوئی۔ ہاں تو ہوتے ہیں نا سسرال میں کان بھرنے والے بھی۔ آپ پلیز مجھے جانے دینا، میری آپ سے درخواست ہے۔ ہانیہ نے پھر سے ریکویسٹ کی۔ چلے ٹھیک ہے، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، آپ مجھے اپنے ہونے والے شوہر کا نام تو بتائیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں جھوٹ۔ وہ نام تھا، ایک منٹ مجھے یاد کرنے دے، کیا بتایا تھا؟ ہانیہ نے ذہن پہ زور ڈالنے لگی۔ آپ کو اپنے ہونے والے شوہر کا نام تک نہیں پتا؟ نہیں، میں بھول گئی ہوں نا، ہانیہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ چلے ٹھیک ہے، آئے میرے ساتھ، میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا تاکہ اسی وقت اس کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ وہ ایکسکیوز کرتا آفس سے باہر نکل گیا، جبکہ ہانیہ پھر سے واپس اسی چیئر پہ بیٹھ گئی۔ یا اللہ، میں کدھر پھنس گئی ہوں؟ اگر امی ابو کو پتہ لگا اور دادا جی نے تو میری جان نکال دینی۔ ہمارے خاندان کی میں پہلی لڑکی ہوں گی جو پولیس اسٹیشن کی سیر کے لیے نکلی۔ ہائے میرا منہ، اللہ جی، اپنے منہ کو ہاتھ لگاتے ہانیہ تڑپی۔ منہ توڑ کے رکھ دیا اس بدتمیز نے میرا۔ اپنی دوست فائزہ کو یاد کرتے پھر سے رو دی، جو نہ جانے کیسے مر گئی تھی، پر اب وہ اس کے معاملے میں نہیں پڑنے والی تھی کیونکہ اسے پولیس اسٹیشن کے چکر نہیں لگانے تھے۔ اپنے منہ کو دباتے وہ سٹ جھٹک گئی۔ میرے ہاتھ لگے گا نا، میں منہ توڑ دوں گی اس کا بھی۔ اب خود سے ہانیہ بڑبڑاتے ہوئے چیئر کے ساتھ ٹیک لگا گئی۔ کچھ وقت گزرا کہ انسپیکٹر سب اندر داخل ہوئے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہانیہ گھبرا کے کھڑی ہوئی۔ تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ وہ غصے سے آگے بڑھا کے دروازہ کھولتے حارب اندر آ گیا۔ انسپیکٹر ارسم، آپ کس طرح کسی لڑکی کو بنا کسی وجہ کے پکڑ کے جیل میں بند کر سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں ذرا۔ حارب بنا کسی تمہید کے بولا، سر آپ۔ ارسم ایک دم الرٹ ہوتے کھڑا ہوا۔ کچھ پوچھا ہے وہ بتائیں۔ سر، اس نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا۔ ارسم نے سنجیدگی سے کہا، آپ نے کیا کیا تھا جو ہاتھ اٹھانے کی نوبت آئی؟ حارب کی خرخت لہجے ارسم کو چونکا گیا۔ سر، میں وہاں انویسٹیگیشن کر رہا تھا، یہ بیچ میں آپ نے ان پہ ہاتھ اٹھایا۔ حارب اس کے مقابل آتا سرد لہجے میں غرایا۔ سر، ارسم گھبرایا۔ ہاتھ اٹھایا؟ حارب نے دوبارہ پوچھا۔ سر، اس نے وہ، پھر کچھ بولنے لگا۔ تم نے ہاتھ اٹھایا؟ حارب کی آواز اتنی اونچی تھی کہ ہانیہ بھی سہم گئی۔ یس سر۔ چٹاخ! حارب کا ہاتھ اٹھا تھا۔ ارسم اپنی جگہ سے پوری طرح ہلا۔ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ ارسم کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ ارسم نے حیران نظروں سے حارب کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں شدید گہری سرخی چھائی تھی۔ آئندہ کسی بھی لڑکی پہ ہاتھ اٹھانے سے پہلے اس تھپڑ کو یاد کر لینا، کیونکہ میری نظر میں وہ مرد نہیں جو عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے۔ حارب کے سخت الفاظ پر ارسم نے لب نیچے اسے دیکھا۔ یہ پہلی اور آخری وارننگ ہے، اس کے بعد سیدھا سسپینڈ کروں گا۔ ناؤ آؤٹ۔ اتنی بے عزتی پہ ارسم کا خون کھول اٹھا تھا، لیکن وہ حارب کے آگے نہیں بول سکتا تھا۔ ارسم کے جانے کے بعد حارب ہانیہ کی جانب مڑا۔ وہ پھر سے سہم کے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ ڈونٹ وری، آئے میرے ساتھ، آپ کو گھر چھوڑ دوں۔ نہیں، ابو ڈانٹیں گے، امی بھی غصہ ہوں گی۔ وہ بنا پلک جھپکے تیزی سے بولی، آپ کو اکیلے بھیجنے کا رسک نہیں لے سکتا، اور میرا دل یہ گوارا نہیں کرے گا کہ آپ کو کسی اور کے ساتھ بھیجوں۔ آئے میرے ساتھ، باقی یقین کریں، آپ کے گھر والے بالکل خفا نہیں ہوں گے۔ میری گارنٹی ہے، میں ہینڈل کر لوں گا، ٹرسٹ می۔ حارب نے پہلی بار کسی لڑکی سے اس قدر لمبی گفتگو کی تھی اور جس انداز میں بات کی۔ ہانیہ کو اس کے ساتھ جاتے ہی ہنی گاڑی میں سارا رستہ خاموشی رہی۔ حارب نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ امی تو بتا رہی تھی بہت باتونی ہے یہ، لیکن اس کے منہ میں تو زبانی نہیں۔ حارب مسکرایا، جسے ہانیہ نے فوراً دیکھ لیا۔
آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ ادھر میری جان نکلی اور آپ… ہانیہ نے منہ بنایا۔ آپ خواہ ٹینشن لے رہی ہیں، آپ کے گھر والوں کو میں سنبھال لوں گا، آپ بس اپنے سسرال والوں کی ٹینشن لیں جہاں بہت کان بھرے جاتے ہیں۔ حارث نے اپنی مسکراہٹ ضبط کر دیکھا۔ آپ مجھے ٹونٹ مار رہے ہیں؟ اسے دیکھتے برامن آ گئی۔ بالکل نہیں، گھر آ گیا اتریں۔ وہ خود بھی نیچے اترتے ہانیہ سے بولا۔ وہ حیرت سے کبھی گھر کو کبھی اسے دیکھ رہی۔ دیکھو پولیس آفیسر، تم اب جاؤ، اگر کسی نے تمہیں اس طرح یونیفارم میں یہاں دیکھ لیا تو مجھ سے 100 سوال کریں گے، اور میری شادی… کچھ نہیں ہوگا آپ کی شادی کو، بس اپنا چہرہ ڈھانپ لیں، نشان نظر آ رہا ہے۔ حارث کے کہنے پہ اس نے اپنے گال پہ ہاتھ رکھتے فوراً اپنا گال ڈھانپا۔ ڈونٹ وری، آئے اندر چلتے ہیں، اور اس کی بات کرتے دروازے کے بیل پہ ہاتھ رکھ گیا۔ بس اب گئے کام سے، مجھے پہلے ہی اندازہ لگا لینا چاہیے تھا یہ شخص مجھے ٹریپ کر کے یہاں لایا ہے تاکہ میری شکایتیں کر سکے۔ ہانیہ نے ماتھا مسلا۔ دروازہ کھل چکا تھا۔ ارے ارحاب بھائی، آپ اندر آئیں۔ ماہد ان سے ہاتھ ملاتا اسے اندر لانے کی دعوت دینے لگا، جبکہ ہانیہ کے تمہارے حیرت سے منہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اندر آیا۔ حارث نے بھی اندر جانے کے لیے ایبرو سے اشارہ کیا۔ ارے ہانیہ آپ کے ساتھ تھی؟ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، اندر آ جاؤ، آپ ہی اپنا ہی گھر سمجھو۔ کیا ہوا اگر ایک ہفتے کی بعد چلی جاؤ گی؟ اگر زندگی کے پورے 19 سال یہاں گزارے تم نے۔ ماہد نے اس کا مذاق اڑایا۔ منہ بند کرو اپنا چلغوزے، وہ جان چبا کے بولی، جبکہ ماہد مسکراتا ہوا اندر سب کو حارث کے آنے کی اطلاع دینے چلا۔ آپ یہاں پہلے بھی آ چکے ہیں؟ ہانیہ نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، صرف ایک بار، حارث سکون سے کہتا اس کے قریب آتا مسکراتا نظروں سے دیکھنے لگا، جبکہ ہانیہ کی نظریں مشغول تھی۔ ارے حارث بیٹا، آپ آئیں۔ شگفتہ بیگم نے حارث کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ اب تو ہانیہ کو لگا وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ ارے ہانیہ، تم بھی آ گئی؟ اچھا ہوا، جلدی سے کھانے پینے کا بندوبست کرو، وہ خوشی سے بولی۔ ارے نہیں آنٹی، میں اب چلوں گا، بس ہانیہ کو چھوڑنے آیا تھا۔ اس نے ہانیہ کی جانب اشارہ کرتے مسکراہٹ ضبط کیا۔ ہانیہ کو؟ وہ حیرت زدہ ہوئی۔ جی بس ان کی کالج کے ایک کیس کے سلسلے میں گیا تھا تو واپسی میں پیدل نکلی ہوئی تھی تو ان کو لفٹ دے دی۔ حارث نے ڈیٹیل دی۔ اف، کتنا بڑا جھوٹا ہے یہ، لیکن یہ سب اسے اتنا پروٹوکول کیوں دے رہے ہیں؟ ہانیہ دل ہی دل میں سوچتی الجھ رہی تھی۔ چلو یہ تو اچھا ہو گیا، ہانیہ اور آپ مل لیے۔ ہنی بیٹا، پانی لے کے آؤ حارث کے لیے، انہوں نے ہانیہ سے کہا تو ہانیہ کے 14 طبق روشن ہوئے۔ وہ حارث مطلب ڈی ایس پی حارث تھا؟ اسے سب یاد آ گیا، وہ نام بھی یاد آ گیا جو کتنی بار گھر میں دہرایا گیا تھا اور اس نے کبھی توجہ ہی نہ دی۔ حارث خان جس کا رشتہ اس کی بڑی بہن کے لیے آیا تھا اور اب اس کے ساتھ طے کر دیا گیا۔ امی، آپ کی کال ہے۔ ماہد نے شگفتہ بیگم کو اندر سے آواز دی تو اندر بڑھ گئی۔ کیا ہوا؟ اتنی حیرت سے کیا دیکھ رہی ہو؟ حارث نے اس کی جانب محبت پاش نظروں سے دیکھتے پوچھا۔ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ سخت لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ کیا نہیں بتایا؟ یہی کہ آپ سسرال میں ہوں، یا یہ کہ ایک ہفتے بعد آپ میری دسترس میں ہوں گی؟ حارث کے معنی خیز لہجے میں ہانیہ کانوں کی لو تک سرخ ہوئی۔ آپ کو پہلے سے پتا تھا کہ آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا؟ وہ ناراض ہو رہی تھی۔ حارث اسے بہت گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ امی نے کہا تھا ملاقات کر لو، میں نے کہا جو آپ کو پسند وہ میری پسند، اب اللہ کو یہ ادا بھاگ گئی اور آپ کی ملاقات مجھ سے کروا دی۔ وہ گہرا سانس خارج کرتا بولا، جبکہ ہانیہ آج کے تمام حالات و واقعات پہ غور کر رہی تھی کہ کیا کیا کچھ کیا اس نے اور کیا کیا بولا۔ اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ کیا اچھا نہیں لگا میں؟ وہ اس کے پاس آتا جسٹ کے عالم میں پوچھنے لگا۔ ہانیہ کا دل بھی دھک سے رہ گیا۔ وہ اتنے آرام سے کیسے بات کر سکتا تھا، وہ بھی پہلی ملاقات میں؟ ہانیہ کی زبان تالوں سے چپک چکی تھی۔ اتنے میں ماہد کھانے پینے کے لیے لوازمات لیے اندر چلا آیا۔ حارث بھائی، اس دن بھی آپ ایسے ہی چلے گئے تھے، آج آپ کو ایسے نہیں جانے دوں گا، وہ پیار سے بولا تو حارث مسکرا دیا۔ باقی سب نے تو اوکے کر دیا، آپ بھی کر دیں۔ وہ مسکرا کے ایک آنکھ ونک کرتا ماہد کی جانب پلٹا، جبکہ اس کی ایک آنکھ ونک کرنا ہانیہ کو حیرت در حیرت میں ڈال گیا۔ زینی، یہ ڈریس زیادہ اچھا ہے یار، اسے ٹرائی کرو۔ سفیر نے ایک ڈریس کی طرف اشارہ کیا، وہ بہت خوبصورت تھا لیکن اس کا کلر زینی کو پسند نہیں تھا۔ نہیں نہ سفیر، یہ نہیں، اس کا کلر کتنا ڈل ہے، مجھے برائٹ کلرز پسند ہے۔ زینی نے منہ بنایا۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے یوں ہی شاپ ٹو شاپ گھوم رہی تھی اور کچھ بھی اسے پسند نہیں آ رہا تھا۔ یار اب بس بھی کرو، لے لو کچھ، یہ کیا طریقہ ہے شاپنگ کا، مجھے اور بھی کام ہے۔ وہ تھوڑا غصہ ہوا تو زینی نے منہ بناتے اسے دیکھا۔ زینی، شاپنگ مکمل کرو جلدی۔ اس کے دیکھنے پہ بھی سفیر سنجیدہ رہا۔ آپ کو کام تھا تو نہ آتے، میں نے کوئی زبردستی تو نہ کی تھی۔ زینی کا موڈ آف ہو گیا۔ اب ڈرامے مت لگانا یہاں، سفیر نے ارد گرد دیکھتے دانت چباتے کہا۔ ہمیں گھر چلنا چاہیے، دیر ہو رہی ہے، زینی نے آنسو ضبط کرتے کہا اور آگے بڑھی۔ یہ نخرے کسی اور کو دکھانا، میرے پاس ان نخروں کے لیے وقت نہیں، جلدی سے لو جو لینے آئی ہو۔ وہ غصے سے سخت لہجے میں بولا تو نہ چاہتے ہوئے بھی زینی کی آنکھیں جھلملا گئی۔
وہ جو آپ نے پسند کیا وہی لے لیں۔ وہ دھیرے سے منمنائی اور تھوڑی دیر پہلے سفیر کا پسند کیا ڈریس اوکے کر دیا۔ سفیر نے ایک گھوری سے اسے نوازا اور شاپ والے سے اس میں مزید کلرز کا پوچھا۔ اس نے ڈھیروں کھول کے رکھ دیے۔ دیکھو ان میں سے جو کلرز پسند ہے فائنل کرو۔ سفیر نے اب کی بار نرمی سے کہا تو زینی اپنے آنسو حلق میں اتارتے ایک پنک کلر کے سوٹ کا انتخاب کر گئی۔ سفیر نے شاپ کیپر سے اسے پیک کرنے کا کہا۔ اب اور کہاں جانا ہے؟ شاپ سے نکلتے پوچھا۔ گھر، یک لفظی جواب آیا۔ زینی، میں نے پہلے کہا ہے مجھے نخرے مت دکھانا۔ میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو ناز نخرے اٹھائے۔ میں پریکٹیکل بندہ ہوں، سادہ اور کھرا، اس لیے سیدھے طریقے سے بات کرتا ہوں اور سیدھے طریقے سے سنتا ہوں۔ سفیر، آپ نے اتنا سخت رویہ پہلے تو کبھی نہیں رکھا۔ میں شروع سے ہی ایسا ہوں زینی۔ تم سے کبھی بات کی کب تو تم مجھے جان سکو، لیکن سب گھر والے جانتے میں ایسا ہی ہوں۔ اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ وہ ساری بات بنا جھجکے کرتا اب اس سے پوچھ رہا تھا۔ زینی بس اسے دیکھی گئی۔ مطلب؟ زینی کو لگا اسے اپنے بارے میں بتا کے کچھ پوچھ رہا ہے۔ تعلق جوڑنا ہے تم نے یا توڑنا؟ زینی کا دل جیسے کسی نے آرے پہ رکھ دیا ہو۔ یار پوچھ رہا ہوں آگے اور کہاں جانا ہے؟ جولری کا بھی بولا تھا نا امی نے۔ وہ کچھ یاد کرتے اب گاڑی میں بیٹھتا زینی کے لیے دروازہ ان لاک کر گیا۔ جی وہ کہا تھا۔ زینی اب ذرا اپنے خیال میں بند ہو گئی۔ جتنا وہ سفیر کے ساتھ شاپنگ پہ آنے سے پہلے خوش تھی اور فرینکلی بات کر رہی تھی، اب اتنا ہی سنجیدہ ہو گئی تھی۔ سفیر نے مزید کوئی بھی بات کی بغیر گاڑی بڑھا دی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ جولری شاپ کے پاس گاڑی روک کے باہر نکلے۔ دونوں آگے پیچھے جولری شاپ میں داخل ہوئے۔ وہاں سے آرڈر دی ہوئی جولری اٹھاتی زینی کی نگاہ ایک پینڈنٹ پہ جا ٹھہری۔ بہت ہی اشتیاق سے اسے دیکھنے لگی۔ سفیر جو موبائل پہ لگا تھا زینی کے توجہ کا مرکز بنا، وہ پینڈنٹ دیکھ چکا تھا۔ کچھ اور لینا ہے کیا؟ سفیر کی پکار پہ وہ بری طرح چونکی۔ نہیں بس چلیں۔ وہ دھیمے سے مسکراتی باہر کی جانب قدم بڑھا گئی، جبکہ ایک دم سے اس کو اپنے خیال میں بند ہوتا محسوس کرتے سفیر بھی سنجیدہ ہوا تھا۔ واپسی پہ سارے رستے بھر خاموشی رہی۔ کچھ کھانا ہے؟ سفیر کو خود بھوک کا احساس جاگا تو زینی سے پوچھا۔ جو آپ بالکل ہی چپ سی ہو گئی تھی۔ نہیں، امی نے گھر بنایا ہوگا کھانا۔ وہ سہولت سے منع کر گئی۔ میری امی گھر نہیں ہے، اس لیے مجھے تو بھوک لگی ہے، کسی ہوٹل پہ کھانا کھا لیتے ہیں۔ سفیر نارمل انداز میں بولا۔ امی نے بنایا ہوگا وہی کھا لیجیے گا۔ زینی نے آفر کی۔ نو تھینکس، مجھے نہیں اچھا لگتا کسی کے گھر بن بنائے مہمان بن کے جانا۔ وہ ایک ہوٹل کی پارکنگ میں گاڑی روکتے اسے اترنے کا بول کے خود بھی اترا اور ہوٹل کے اندر داخل ہوا۔ وہ بہت بڑا ہوٹل تھا۔ ایک پل کو تو زینی دیکھتی رہ گئی۔ مینیو کارڈ پہ دیکھتے زینی کو سمجھنا ہے کہ وہ کیا آرڈر کرے۔ وہ سفیر کو پسند کرتی تھی اور اس نے اپنی امی سے سفیر کے لیے پسندیدگی کا ظاہر کیا۔ جس پہ انہوں نے سفیر کی والدہ سے اس بابت پوچھا تو انہوں نے کھلے دل سے زینی کو اپنی بہو بنانے کی حامی بھر لی۔ یوں زینی کا یہ رشتہ ہانیہ کے منتقل ہو گیا، پر زینی یہ نہیں جانتی تھی کہ سفیر ایک امپاسبل شخص ہے اور ایک بہت بڑا مارکہ ہے اس شخص کو تسخیر کرنا۔ کیا آرڈر کرنا ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ جو آپ چاہیں۔ زینی نے اس پہ بات چھوڑ دی۔ وہ اسے 2 لفظوں میں بات سمجھا گیا تھا اور وہ اتنی کم عقل نہیں تھی کہ مرد کی بات کو نہ سمجھ سکے، اور وہ بھی اس مرد کی جو اس کی پسند ہو۔ سفیر نے اس کی بات سنتے خود ہی آرڈر کر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد کھانا سرو ہوا۔ سفیر نے تو سیر ہو کے کھایا، جبکہ زینی نے برائے نام کھایا۔ کچھ بھی اس کی پسند کا نہ تھا سوائے سامنے بیٹھے اس شخص کے۔ چلیں، وہ بل پے کرتے اسے آ کے بولا تو اسی وقت اٹھ گئی۔ گھر تک کا راستہ بھی خاموشی سے کٹا۔ لگتا ہے برا مان گئی میری باتوں کا تم؟ سفیر نے اس کی جانب دیکھتے پوچھا۔ نہیں تو، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ زینی نے جلدی سے صفائی دی۔ یہ لو سارا سامان۔ اس کی طرف سارے شاپرز بڑھاتا بولا۔ وہ میں ملازم کو بلاتی ہوں، وہ لے جائے گا۔ زینی نے اتنا زیادہ سامان دیکھتے بولا۔ کیا مطلب ان 4 شاپنگز کے بیگ کے لیے بھی تم ملازم کو بلواؤ گی؟ خود اٹھا لو، اتنا وزنی تھوڑی ہے۔ وہ پہلے حیرانی پہ سنجیدگی سے بولا۔ زینی نے اترتے ہوئے وہ شاپرز ہاتھ میں اٹھا لیے اور اس کی جانب پلٹ کے دیکھا۔ آپ نہیں آئیں گے؟ واپس پلٹ کے پوچھی سفیر کو۔ وہ بہت معصوم لگی، جو اس کی ہر بات چپ چاپ مانے جا رہی تھی، لیکن کیوں وہ یہی جاننا چاہتا تھا۔ نہیں، اب ایک ہی بار آؤں گا۔ اتنا کہتے گاڑی آگے بڑھا دی، جبکہ زینی بھی گہرا سانس بھرتے اندر گیٹ کے جانب بڑھ گئی۔ اس کا سارا لایا سامان چچی منزہ اور ماہد دیکھنے لگے۔ یہ سوٹ تو کافی پیارا ہے، لیکن پنک کلر تو زینی تمہیں پسند نہیں، پھر یہ کیوں لے کر آئے؟ منزہ چچی نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ سفیر کو پسند ہے، زینی نے بات بنائی۔ اچھا تو اس کی پسند سے شاپنگ کیے، چلو اچھا ہے، پہلے ہی ایک دوسرے کو سمجھ جاؤ، آگے چل کے آسانی ہوگی۔ چچی جان، آپ یہ سب دیکھ کے سمیٹ لینا، میرا سر درد ہو رہا ہے، میں تھوڑی دیر سونے جا رہی ہوں۔ وہ وہاں سے اٹھ کے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔
جبکہ سیڑھیاں اترتی ہانیہ بری طرح ٹھٹکی۔ اسے کیا ہوا؟ موڈ کیوں اتنا خراب ہے؟ بھائی احساس ہو گیا ہوگا ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ سیڑھیاں چڑھتی زینی یہ الفاظ بخوبی سن چکی تھی اور ان کا طنز بھی سمجھ چکی تھی، لیکن پھر بھی خاموشی سے اوپر سیڑھیاں چڑھ گئی۔ منزہ چچی نے سر جھٹکا۔ حارب ان کی کزن کا بیٹا تھا اور چچی منزہ نے بہت مان سے اس رشتے کو زینی کے لیے پسند کیا، جو سفیر کے لیے ایک جھٹکے میں اس رشتے کو لات مار گئی۔ چچی منزہ کو زینی کی بجائے ہانی کے رشتے کا کہا تو وہ اس میں حامی بھر گئی، بلکہ خوش ہو گئی، کیونکہ انہیں ہانیہ پرسنلی زیادہ پسند تھی، لیکن اس کی عمر کم تھی، اس لیے اس نے یہ رشتہ نہ ڈالا۔ پر رب اوپر جوڑیاں بنا ہی دیتا ہے، اور اللہ اللہ کر کے شادی کا دن بھی آ چکا۔ نکاح کی سنت کے بعد سبھی نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ زینی کی آنکھوں سے نہر بہہ رہے تھے۔ وہ جانتی تھی سفیر جسے انسان کے ساتھ زندگی تھوڑی مشکل ہو جائے گی، لیکن اپنی محبت کی وجہ سے وہ سب برداشت کر لے گی۔ اسی ضدی کے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے وہ سفیر کی زندگی میں شامل ہو گئی، تو وہیں دوسری طرف ہانیہ رخصتی کے وقت ایک آنسو نہ بہا سکی، بالکل سپاٹ انداز میں وہی رہی جیسے سب ایک ڈرامے کا ریہرسل کر رہے ہو۔ بیٹا تم ناراض ہو؟ بالآخر شاہ صاحب نے اس کا انداز نوٹ کر لیا۔ یک آپ نے کب دیا؟ وہ بنا ان کی جانب دیکھتے بولی۔ بیٹا اگر میرے کسی عمل سے تمہیں تکلیف پہنچی ہے بیٹا تو تم سے معافی مانگنے کو تیار ہوں، لیکن اس طرح سے ناراض ہو کہ رخصت موت ہو، ورنہ ساری زندگی میرے دل پر ایک بوجھ رہے گا، وہ نم لہجے میں ہانیہ سے کہہ رہے تھے، جبکہ ہانیہ ابھی بھی ان کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل جیسے پتھر کا ہو گیا ہو۔ ہانیہ میری بچی میری طرف دیکھو۔ وہ روتے ہوئے اس کا رخ اپنی جانب کر گئے۔ ابو آپ نے جو کرنا تھا کر لیا، اب پتہ نہیں یہ باغی دل کب راضی ہوگا بھی یا نہیں نہیں جانتی۔ وہ اب کی بار نارمل انداز میں بے بسی سے بولی۔ شاہ میر صاحب جیسے چپ سے ہو گئے۔ رخصتی کی رسم ادا ہوتے ہی شگفتہ اور شاہ میر بیگم ایک دوسرے کے پاس بیٹھے دکھی ہو رہے تھے۔ بیٹیوں کو ایک ساتھ رخصت کرنے کے بعد وہ دونوں ان کی یادوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ اللہ کا شکر ادا کرو شاہ میر، کتنا اچھا سبب پیدا کیا اللہ نے۔ دونوں بیٹیوں کے فرض سے ایک ساتھ سبق دوش ہو گئے۔ اب ماہد کے لیے بھی لڑکے ڈھونڈو اور اس کے فرض کی بھی ادائیگی کرو۔ داجی نے شاہ میر کے اداس چہرے کو دیکھتے کہا، جی انشاءاللہ۔ شاہ میر نے اس بات پہ سر ہلایا۔ ماہد کے لیے کیا سوچا؟ میں تو کہتی ہوں اسے بورڈنگ میں ڈال دے۔ میٹرک کے پیپرز دینے کے بعد ویسے بھی بچے جلدی بگڑتے ہیں، زندگی سنور جائے گی اس کی۔ شگفتہ بیگم نے اپنا مشورہ دیا۔ میرا خیال ہے بہو یہ سوچ تمہارے رحم کی دفعہ بھی آنی چاہیے تھی۔ داجی نے سنجیدگی کہا تو شاہ میر صاحب چونکے، جبکہ شگفتہ ان کا منہ دیکھتے لب بھیج گئی۔ بابا، شگفتہ ماہد کے بھلے کے لیے ہی بول رہی ہے، مجھے اچھے سے پتہ ہے کس میں کیا بھلا ہے، اور ماہد کے لیے میں نے سوچ لی ہے اسے ابروڈ بھیجوں گا ہائر اسٹڈیز کے لیے۔ وہ پختہ انداز میں بولے، معاف کیجیے گا بابا حضور، یہ سوچ آپ کو رحم کی بار نہیں آئی؟ اب کی بار شگفتہ نے دو جواب دیتی اپنی طرف سے لاجواب کرتی اٹھ گئی۔ ہاں نہیں آئی، کیونکہ اس کی سگی ماں زندہ ہے۔ داجی کی بات پہ شگفتہ کے قدم میں زنجیر ڈلے۔ آپ جانتے ہیں میں جتنا مرضی کر لوں ہانی اور ماہد سے ہمیشہ سوتیلی ہی رہوں گی۔ اور دکھی ہوئی، سگا سوتیلا کچھ نہیں ہوتا، بس انسان کے رویے بتا دیتے ہیں کہ کون آپ کی کتنی پرواہ کرتا ہے۔ اس گھر میں رہتا ہے اور سب کچھ اچھے سے جانتا ہوں۔ اپنے بیٹے راہم کی فکر کرو، ماہد کے لیے میں خود ہوں، بہت ہوں۔ وہ اپنی شال جھاڑتے وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ دیکھا آپ نے آج داد جی نے مجھے سنا کہ کتنا کچھ سہا میں نے، آپ کی دوسری شادی کروائی، اپنی سوکن کو اپنایا، اس کے بچوں کو اپنایا، ان کی پرورش کی، اور آج یہ صلہ ملا۔ وہ روتی رہی۔ شگفتہ تم یہ سب صلے کے لیے کیا تھا یا نیکی کی؟ وہ دھیرے سے بولی۔ کیا بات کر رہے ہیں شاہ میر، ظاہری بات ہے نیکی کی برا منائیں گے، تو پھر آج تمہاری وہ نیکی ضائع ہو گئی ہے شگفتہ، کیونکہ تم نے اپنی یہ نیکی ایک ایسے تھیلے میں جمع کی جس میں سوراخ تھے۔ ان کی اتنی گہری بات سنتے شگفتہ کا رنگ پل میں متغیر ہوا۔ وہ جا چکے تھے لیکن انہیں آئینہ دکھا گئے۔ زینب دلہن بنی سفیر کے سیج پہ بیٹھی اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ سفیر کمرے میں داخل ہوا تو اس کے انداز و اطوار بالکل روایتی دلہنوں کی طرح تھے۔ کمرے کی آرائش دیکھ کے وہ تھوڑا اچھا فیل کر رہی تھی۔ سرخ گلابوں کی سیج کی بھنی بھنی خوشبو سے اچھی لگ رہی تھی۔ اب کہ یوں ہی بیٹھی رہو گی ساری رات اتنے بھاری بھرکم لہنگے میں؟ وہ تمسخرانہ انداز میں بولا تو زینی فوراً اپنی جگہ سے اٹھی اور وزنی لہنگے کو بامشکل تھامے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی، جبکہ سویر لاپرواہی سے باتھ روم کی جانب سب زیور اتار کے رکھتے زینی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس کا باغی دل اسے بہت ذلیل و خوار کرنے والا تھا، یہ بات وہ اچھی طرح جان گئی تھی۔ ڈریس چینج کر کے وہ باہر آئی تو کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ وہ اندازہ کرتی بستر کی جانب بڑھی۔ سفیر سفیر، اس نے اسے پکارا، کیا مسئلہ ہے یار؟ وہ اس کے جواب پہ بیزاری سے بولا، نہیں کچھ نہیں۔
وہ آنسو کا گولا حلق میں اٹکتا ہوا محسوس کرتی ایک طرف ٹک گئی۔ کیا مجھ سے بہت بڑی غلطی نہیں ہو گئی؟ کہیں سفیر کسی اور سے؟ یہ سوچ آتے ہی زینے کا دل بری طرح بے چین ہوا۔ اس نے زینے کے لیے کوئی تعریف بھرا ایک جملہ ابھی تک نہیں کہا، بلکہ ایک بار بھی زینے کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ اس کے آنسو شدت سے بہنے لگے۔ سفیر جو تھکن سے چور سونے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے رونے کی آواز پہ سائڈ لیمپ آن کرتا اسے دیکھتا اٹھ بیٹھا۔ کیوں رو رہی ہو؟ کون مر گیا ہے؟ وہ بھڑکا۔ اس کے سر میں شدید درد تھا اور زینے کے آنسو سے غصہ دلا رہے تھے۔ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں؟ وہ ڈرتے ڈرتے پوچھ رہی تھی۔ کس نے کہا؟ وہ دانت پیستا بولا۔ آپ کے رویے سے۔ وہ ہچکی بھرتے بولی، یا میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھ سے ان چونچلوں کی امید مت رکھنا، مجھ سے یہ سب نہیں ہوتا۔ اور رہی بات نفرت کی، تو اگر نفرت کرتا تو شادی نہ کرتا۔ وہ ٹکا سے جواب دیتا اپنی آنکھوں میں بازو رکھ گیا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے کیا؟ زینو کو اس کی طبیعت کچھ اوزاری سی لگی۔ ہاں ٹھیک ہوں، بس سونا چاہتا ہوں، سر میں درد بہت ہے، پلیز تم بھی لیٹ جاؤ بنا آنسو بہائے، اٹس ریکویسٹ۔ وہ ماتھے پہ بر ڈالے بولا تو زینی اس کے ساتھ لیٹتے اس کی جانب دیکھنے لگی جو اب لیمپ آف کر رہا تھا۔ میں آپ کا سر دبا دوں؟ زینی دھیرے سے بولی۔ تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ الٹا اس سے سوال کر گیا۔ بالکل نہیں۔ زینی اس کے قریب ہوتے بیٹھتی اس کے ماتھے کو اپنے نرم و ملائم ہاتھ رکھ گئی۔ اس کا ماتھا گرم تھا زینے کے ٹھنڈے ہاتھوں سے، جیسے اس کے جسم پہ سکون اترا۔ تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ وہ اس پہ آئدوں کا دم کرتی ساتھ ساتھ اس کا سر بھی دبا رہی تھی۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ نہ چلا، جبکہ اس کے نرم و گداز ہاتھوں کی لمس سے سفیر کے دل میں عجیب سی گدگدی ہوئی۔ ایک نیا جذبہ اپنے اندر محسوس کرنے لگا۔ مخالف صنف کی کشش اسے اپنی طرف کھینچنے لگی اور وہ اپنے محرم کے رشتے کی جانب دل سے بڑھنا چاہ رہا تھا، پر اس پہ نیند کا غلبہ بڑا تھا کہ وہ بھی نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ ہانیہ یہ سب کیا ہے؟ حارب کمرے میں آیا تو ہانیہ بستر پہ ایک طرف لہنگا چینج کے نارمل ڈریس میں بیٹھی تھی، جبکہ ایک بیگ اس نے تیار کر کے رکھا۔ یہ میرا بیگ ہے ڈی ایس پی، وہ پر اعتماد بولی۔ تو وہ مجھے بھی دکھائی دے رہا ہے، لیکن یہ پیکنگ کرنے کی وجہ؟ میں ہاسٹل جا رہی ہوں، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ ہانیہ کے بات پہ حارب کے لب بھینچے، ماتھے کی رگیں تنی۔ وہ اسے بنا کوئی جواب دیے سخت نظروں سے دیکھتا۔ ایسے مت دیکھیے پلیز، مجھے جانا ہے اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ وہ اٹھتے ہوئے سنجیدگی سے بولی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ آج تمہاری شادی اور آج یہاں سے تمہیں جانے کی بات کر رہی ہو؟ جی ہاں، کیونکہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، ہانیہ نے صاف کہا۔ حارب کے اندر کچھ ٹوٹ پھوٹ ہوئی۔ اگر نہیں کرنی تھی شادی تو انکار کر دیتی۔ وہ بری طرح اپسیٹ ہوئی۔ یہی تو مسئلہ ہے، انکار نہیں کر سکتی تھی۔ سوتیلی ماں نے جو پرورش کی ہے اس کا بدلہ اتارنا تھا، ایک احسان کیا تھا وہ چکایا ہے۔ ہانیہ نے دکھی دل سے تنفر بھرے لہجے میں کہا، سوتیلی ماں؟ حارب الجھا۔ چھوڑیں، آپ نہیں سمجھیں گے، پلیز مجھے ہاسٹل چھوڑائیں۔ ہاسٹل؟ میری بیوی ہو کہ تم ہاسٹل میں رہو گے؟ امپاسبل۔ ہانیہ بہتر ہوگا چپ چاپ اپنے سامان واپس رکھو اور سیدھی طرح خود بخود میرے حوالے کر دو خود کو۔ حارب کی باتیں سنتے ہانیہ نے اسے گوری سے نوازا۔ آپ نا تھوڑا دور رہے مجھ سے، میں جتنی پولائٹ دکھاتی ہوں نا اتنی ہوں نہیں۔ ہانیہ نے منہ ٹیڑھا کرتے کہا، پولائٹنس سے تو میری بنتی بھی نہیں ہے، مجھے تو وائلڈ انداز زیادہ بھاتا ہے۔ حارب نے اپنی شیروانی اتارتے ایک طرف رکھتے آنکھ ونک کی، اس کے جانب قدم بڑھاتے اسے ڈرا رہا تھا۔ پاس کیوں آ رہے ہیں؟ دور رہے۔ وہ پینک ہوتے پیچھے ہٹی۔ شادی تم سے دور رہنے کے لیے تھوڑی نہ کی ہے۔ حارب نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنی طرف کھینچا۔ مجھے یہ شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ خود کو اس کے شکنجے سے آزاد کرنے کی ناکام کوشش کی۔ وہ ہلکان ہوئی تھی، پر اب تو ہو گئی ہے نا، اب کوآپریٹ کرو جان۔ اس کو ٹوڑی کے خم پہ لب رکھتا گمبھیر لہجے میں بولا۔ ہانیہ جی جان سے کانپی۔ چھوڑے مجھے بے شرم انسان، وہ لال چہرے کے ساتھ سر جھکاتے بولی تو حارب کا کہکا گونجا۔ شادی کی پہلی رات ہی اسے بتاؤں گا چھوڑنا کیا ہوتا ہے اور چھوڑنا کیا۔ وہ اس کو اپنی باہوں میں بھرے پیچھے کی جانب پلٹا لائٹس گل کر گیا، اسے بستر پہ گراتے تکیے پہ اس کا سر رکھے اس کو قابو کرنے گیا۔ ہنی پینک مت ہو، کچھ نہیں کروں گا سوائے پیار کے۔ وہ اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے اس کے ماتھے کے ساتھ ماتھا جوڑ گیا۔ ہانیہ کی سانسیں غیر ہوئی۔ ڈی ایس پی پلیز قریب مت آؤ، وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ کیوں تمہارے قریب نہ آؤں تو کہاں جاؤں؟ جبکہ شوہر بیوی کا اور بیوی شوہر کا لباس ہوتی ہے، اور آج میں تمہارا لباس بننا چاہتا ہوں، تم سے سکون چاہتا ہوں۔ حارب گمبھیر لہجے میں بولتا اس کے گال کو ساتھ اپنی بیرڈ کو مس کرنے لگا۔ مجھے تھوڑا وقت دیں پلیز، ابھی میں بہت چھوٹی ہوں، آپ جتنی ہو جاؤں گی پھر سکون سے لے لینا۔ وہ مزے سے بولی، اچھا کیا آئیڈیا جناب کا، واہ، لیکن انتہائی بیکار ہے۔ کیوں؟ حارب خان کا باغی دل ایک بار جو ٹھان لے تو پھر اپنی بھی نہیں سنتا۔
قید ساتھ ہی حارب نے اس کے لبوں پہ جھکتے اسے اپنی مکمل حصار میں باندھا۔ ہانیہ کے دل پسلیاں توڑ کے باہر آنے کو تھا۔ جتنا وہ اسے دور جانے کی سوچ رہی تھی، حارب نے اسے ویسے ہی اپنے دل کے انتہا قریب کر لیا، اپنے اور اس کے رشتے کو آگے بڑھا لیا۔ ہانیہ چاہ کے بھی اب خود کو اس کے حصار سے نہیں نکال پائی اور حارب کی محبت کی بارش میں بھیگنے لگی، جس نے بہت ہی نرمی سے اسے خود میں سمیٹا۔ سفیر کی آنکھ اچانک رات کے 3 بجے کھلی۔ زینی کو اپنے پاس بیٹھے دیکھ اس کے چہرے پہ مسکان سی سج گئی۔ دھیرے سے دراز سے ایک پینڈنٹ نکال کے اس کی گردن کی زینت بنایا اور اس کے سر پہ تکیہ رکھا۔ بے اختیاری اسے دیکھے گیا۔ وہ سوئی ہوئی سفیر کے دل کے تار چھیڑنے لگی۔ آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے زینی نے نیند سے اسے زور سے ہک کیا۔ وہیں سفیر کے جذبات بھی ایک عجیب سی ہلچل ہوئی۔ وہ زینی کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں قید کر گیا۔ زینی اس اچانک افتتاح پر بری طرح بوکھلائی، لیکن سفیر کی گرفت سے خود کو بچا نہ پائی اور اللہ کی رضا کی خاطر دل کو رضامندی سے اس سے خود کو سونپ دیا۔ ناظرین، آج کے ناول تک یہیں تک۔ امید کرتی ہوں ناول آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔